ہم تو ایسی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ مائنورٹی کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوتی. یہاں تو میجورٹی اپنے آپ کو مائنورٹی سمجھتی ہے. ابھی تو ہم نے مائنورٹیز کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے اپنی خواتین کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے اپنی دوسری تمام چیزوں ایسی چیزیں جن کے اوپر جس کو سو کالڈ مہذب دنیا کہا جاتا ہے, وہ جتنا کام کر چکے ہیں, ہم تو اس کے اشرے اشیر بھی نہیں ہیں. تو اس لیے جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ سب سے پہلے حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے, اور وہ اتھارٹی اللہ رب العزت کی استعمال کرتی ہے دی ہوئی پاکستان کی عوام اپنے ریپرزینٹیوز کو چوز کر کے ملک کی پالیسی بنائی جاتی ہے. آئیے اس طرف آئیں, اسی میں بقا ہے. سب کی آواز کھولیں, آواز کسی کی بند نہ کریں, سب کو بات کرنے دیں, اور ایک دوسرے کی باتوں سے اتنے خائف نہ ہو جائیں کہ ایک دوسرے کے اوپر غداری کے ہم پرچے درج کروائیں. اور وہ تمام لوگ جن کے خون کا ایک ایک قطرہ اس ملک کے لیے, جب آپ ان کو غدار کہتے ہیں, ان کو غداری کا لیبل دیتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے ان کو اس بات کی. پولیٹیکل ڈفرینسز میں آپ کو بھینس چوری کا پرچہ کر لیں, سائیکل چوری کا کر لیں, چلے انسان اس کو بھگتتا ہے, نکل کے آ جاتا ہے. لیکن یہ جو آپ غداری کا ٹائٹل دیتے ہیں, یہ تکلیف دہ ہوتا ہے کسی بھی سٹیزن کے لیے. نہ یہ آئندہ ہونا چاہیے, نہ یہ اب ہونا چاہیے. کوئی سر شہباز صاحب, ایک طرف تو آپ کو میڈیا بلیک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے, دوسری طرف آپ پارٹی کے سینئر رہنما تھے, ہر میٹنگ میں نظر آتے تھے, لیکن اب کچھ اس طرح لگ رہا ہے کہ پارٹی کی طرف سے بھی آپ کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نہ پارٹی کی کسی میٹنگ میں موجود نظر آتے ہیں, نہ تو آپ کی جب بھی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں پارٹی رہنماؤں کی بڑے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس میں بھی آپ اگر موجود بات کریں تو وہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو کیا مسئلہ ہے اس طرف میڈیا بلیک آؤٹ کی پارٹی بھی کیا آپ کی طرف سے جو ہے وہ چھوڑتی جا رہی ہے؟ دیکھیے, اس کو میں دو حصوں میں اس سوال کا جواب دوں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ یہ تو تقریباً پورے پاکستان کو پتا ہے, آپ اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ شہباز گل تھوڑا سا ڈفرنٹ اسپیشی تھا, اچھا تھا, برا تھا, ڈفرنٹ تھا اور ڈفرنٹ ہے, یہ آپ سب کو پتا ہے. شہباز گل اس پولیٹیکل کلچر کا عمومی حصہ نہیں تھا. نہ شہباز گل, یہاں پر اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے تنخواہ نہیں لی, لیکن تنخواہ نہ لے کے وہ اور جو کچھ لیتے ہیں نا حکومت میں رہ کے, وہ آپ کا تصور بھی نہیں. شہباز گل نے ایسی کوئی مراد نہیں لی. شہباز گل نے نہ تنخواہ لی, نہ قوم پہ کسی اور طرح سے بوجھ بنا. شہباز گل ایک نظریے پہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. نظریے میں آپ کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہوتی آپ کہاں کھڑے ہیں, کتنویں نمبر پہ کھڑے ہیں, کس جگہ کھڑے ہیں, آپ کو کون سا بلا لگا ہوا ہے, آپ کو کون سا ٹائٹل لگا ہوا ہے. آپ نظریے کی جنگ کر رہے ہو. میرا تو بلا اور ٹائٹل سب سے اچھا تھا جو میں امریکہ میں پڑھانے کا کام کر رہا. میں جو آسودگی کی زندگی گزارا تھا وہ تو بہت ہی اچھی تھی. لیکن اب میں جن مصائب میں سے گزر رہا ہوں, اب میں جس طریقے سے عدالتوں میں سے گزر رہا ہوں, اس کا اور اس کا تو زمین آسمان کا فرق ہے. رہی بات آپ نے کہا کہ میں نظر کم آتا ہوں, تو میں کیونکہ عدالتوں میں آپ کو نظر آتا ہوں. کل بھی عدالت میں تھا لاہور میں, پرسوں بھی عدالت میں تھا, آج یہاں ہوں. کل سنڈے کی چھٹی ہے, مہربانی ہے, چھٹی کر دی ہوئی حکومت نے. اگر کل ہوتی منڈے کو میں منڈے کو پھر آؤں گا, میں منڈے کو دوبارہ عدالت میں ہوں گا لاہور کے اندر. اور ابھی جج صاحب شاید کہہ رہے تھے کہ وہ ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے پھر کوئی تاریخ ادھر ڈالیں گے. آپ کا سوال آ گیا, میں بالکل بہرا نہیں, میں بالکل بہرا نہیں, میں بالکل بہرا نہیں ہوں. مجھے آپ کا سوال آ گیا, اور آپ کیونکہ میرے سے چھوٹے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اچھا جرنلسٹ ایک ہی دفعہ سوال پوچھتا ہے, کیونکہ وہ کلیئر سوال پوچھتا ہے, اور اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں کہ میں عدالتوں میں مصروف ہوں, اپنے مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں. اور میں جو ہوں وہ اوپر اللہ پہ بلیو کرتا ہوں اور نیچے اپنے نظریے پہ بلیو کرتا ہوں. فیصل واڈا صاحب نے بپو کا نام لیا ہے, آپ نے پارٹی میں بپو کا نام لیا, مجھے لگتا ہے کہ نام کیا ہے. فیصل واڈا صاحب بڑے آدمی, ان کا جہان اور ہے. میں تو ایک عام سا مڈل کلاس کا ورکر آدمی ہوں. فیصل واڈا جو ہے وہ ایلیٹ کلاس سے ہیں. ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کی بات, ان کی پہنچ, ان کی طاقت وہ بہت ڈفرینٹ ہے میرے سے اور ان سے. تو میرے جو سانپ ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے, ان کے جو سانپ ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے. مجھے سانپ کاٹیں یا مجھے سانپ ڈرائیں, میں پھر بھی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں. باجی بولتے ہیں, ان کے شوہر نے کہا ہے کہ میں اپنی بیگم کو اگلا وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہ رہا, تو آپ کی باجی کیا واقعی وزیر اعظم بن جائیں گی؟ دیکھیے, میری جو باجی ہیں
اور جو میرا خیال خیر سے آپ کی بھی باجی ہیں، آپ صرف اس باجی کو میرے پلے ہی ڈال رہے ہیں سارا. شکر ہے ہماری باجی کی شادی ہو گئی ہوئی ہے، نہیں تو جتنی زبردستی آپ ان کو صرف میرے اکیلے کی باجی بنا رہی ہیں تو مجھے تو جہیز بھی دینا پڑ جانا تھا. تو اس لیے یہ تھوڑی سی صفدر صاحب نے زیادتی کی، کم از کم امید برقرار رہنی چاہیے. باجی وزیر اعظم بن کے پھرتی ہیں، انہوں نے سارا اپنا جو اٹائر ہے، گیٹ اپ ہے، وہ سارا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسا بنا لیا ہے. وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم محسوس کرتی ہیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کے ساتھ جو دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھوٹی چھوٹی باجیاں ہیں، انہوں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ مجھے پی ایم کہہ کے پکارا کریں. تو اس سارے خوابوں کو توڑنے کے لیے پرائم منسٹر والا یا ٹائم والا پی ایم؟ اب آپ صحافی بنے نا، اب آپ اگلا کام نہ کریں. تو اس لیے میری صفدر صاحب کو یہ مشورہ ہے کہ اتنا دل نہیں توڑ، ذرا تھوڑی سی امیدیں رہنے دیں. اچھا سر، ایک سر آج جس تاریخ کا بیان جمع ہونا تھا وہ نہیں ہوا ابھی تک. اگر وہ بیان جمع ہو گیا ہوتا جس میں مصنف دلائل ہوئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آج نتائج آپ کے حق میں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ عدالت کی کارروائی، اس پہ میں بات نہیں کر سکتا. وہ وکیل میرے کریں گے. میں عدالت کے کاموں کو اس طرح سے نہیں سمجھتا، تو اس پہ میں کم سے کم شہباز سر ایک چھوٹا سا لاسٹ آپ جو بھی سمجھ لیں. آپ نے شروع میں یہ بات کہی کہ یہ جو کیمرے والے ہیں، یہ سارے آپ کے جو یوٹیوبر ہیں صرف کیمرے سے مووی بناتے ہیں، یہ لگاتے نہیں ہیں. آپ کسی کا بھی چینل چیک کر لیں، سب سے پہلے آپ کی کوریج آتی ہے جہاں پہ آپ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کی میڈیا ٹاک ہوتی ہے، کہاں بھی ہوتی ہے وہاں یہ لگتی ہے. نہیں سر، آپ نے یہ بھی کہا. اچھا دوسرا سر ایک بات اور آپ نے دوسری بھی کی ہے کہ آپ کے صرف پیسے کی وجہ سے آپ کرتے ہیں، ایسی سر کوئی